كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ ہدایت کے اعتبار سے 3 انسانی کردار ہمارے سامنے ہیں۔ دیکھیے وہ سورت فاتحہ آپ کبھی نہ بھولیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ پورے قرآن کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہدایت ہے۔ تو جب آپ ہدایت کے دعا کرتے ہیں تو اللہ نے اس سورت کے پہلے 2 رکوع میں یعنی 1 سے 20 تک آیتیں، اب آپ کو نا آیتوں کے نمبرز کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سمری ملے گی۔ پہلی 20 آیتیں جو 2 رکوع پہ مشتمل ہیں، ان میں متقی، کفار اور منافقین ان کا تذکرہ۔ پہلی 5 آیتوں میں متقی کی بات ہے، جیسے کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن تو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ سوال لکھیے کہ متقی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے احکامات کی تعمیل کرے، جو اپنے فرائض کو ادا کرے۔ نمبر 2 حرام سے بچے، شرک اور کبائر سے بچے۔ پھر چوتھی خوبی متقی کی کیا ہوتی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ اور 5ویں خوبی جو لذتوں اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، مشکوک چیزوں کو چھوڑ دے، شبہات سے بچے اور مباح سے بچے۔ اب یہ 8 پوائنٹس ہیں، اگر میں ان سب کو آپ کو اوور لک کر ایک جملہ دے دوں تو آج سے آپ کی دعاؤں میں یہ دعا شامل ہوگی کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ سورہ فرقان کی آیت ہے نا عباد الرحمن کی، کہ اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اور ہم اپنے بچوں اور شوہروں کو یا بیویوں کو کیوں متقی دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو متقی وہ شخص ہوتا ہے جس میں ہدایت کی طلب جاگ جائے، جس کو اپنے گناہ چبھنے لگے، جو اپنے آپ کو بدلنا چاہے۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے نا فلاں بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، ہمارے ذہن میں ایک گیٹ اپ آتا ہے، ایک بڑا مسلم اٹائر والا مرد جو عورت دکھتا ہے، تو پھر قرآن پڑھنے کی اس کو ضرورت کیا ہے؟ پھر تو آپ کہتے ہیں کہ ابھی تو متقی ہی نہیں بنے۔ تو جس کے دل میں، یعنی یہ آپ اور میں بھی ہو سکتے ہیں، ہمارا آپ کا یہ بیٹھ کے سننا کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے اگر اپنے گناہوں سے بچنے کی اور اسی طرح سے نیکیوں کی رغبت دلا رہا ہے نا، تو الحمدللہ آپ متقی ہیں۔ آپ سب سننے والے متقی بن گئے کیونکہ آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ آئیے ذرا آیتوں میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ متقین کی کیا صفات ہیں۔ پہلی بات یؤمنون بالغیب، پہلی صفت کیا ہے کہ غیب یعنی بن دیکھی، ان سین چیزوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ اگر آپ پہلی 4 آیتوں کو کھول لینا تو آپ کو یہ بات بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے بندے کو اللہ کی ہستی کا یقین آ جاتا ہے۔ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانے والے، اور ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح۔ 3 چیزوں کو جوڑ لیجئے، ایمان جمع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے بندے کے دل میں یہ یقین آتا ہے کہ مجھے کوئی بنانے والا ہے اور مجھے اس کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ پھر زبان پہ جا کے کلمہ آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہمارے ہاں عموماً بس اس پہ مبارک دے کے بندے کو چھوڑ دیتے ہیں، جی یہ بندہ مسلمان ہو گیا۔ جو ہمارے ساتھی باہر سے سن رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مسجدوں میں اکثر کلمہ پڑھنے کی جو مختلف چیزیں ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں، سب بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ اکبر، تکبیر، لا الہ الا اللہ۔ آپ سارے مسجد سے چلے گئے اور وہ ریورٹ یا نیو مسلم کھڑا دیکھ رہا ہے، میں کدھر جاؤں؟ نہیں، عمل بالجوارح۔ جب تک عمل نہیں کریں گے آپ کا میرا ایمان پورا نہیں ہوگا۔ پھر دوسری صفت دیکھیے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پہلے آپ کو اللہ پہ، جہنم پہ، جنت پہ، قبر پہ، حشر پہ، انبیاء کرام پہ، پچھلی کتابوں پہ، سب پہ اعتبار آ گیا۔ جس کو اللہ کی حقیقت سمجھ آ گئی وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہزاروں سجدے مچل رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ جس کے دل میں اللہ کی بڑائی آ جاتی ہے وہ کھڑا نہیں رہتا، وہ جھک جاتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے۔ تو نماز قائم کرنا ایمان بالغیب کی عملی شکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ پھر سارے ارکان کا خیال کرتا ہے، وقت پہ نماز پڑھتا ہے۔ اور پھر تیسری صفت اس میں آتی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ہر دولت، ہر نعمت، مال ہے، رزق ہے، اولاد ہے، علم ہے، عقل، قوت، عزت، وقار،
یہ سب کچھ جو اللہ نے اس کو دیا وہ شیئر کرتا ہے۔ متقی پہلے اللہ کو پہچانتا ہے، پھر اللہ کے آگے عبادت میں جھکتا ہے، پھر اللہ کے بندوں کے ساتھ کیئرنگ از شیئرنگ کی کیفیت میں آ جاتی ہے کیفیت، اور پھر اس کے بعد چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ قرآن سنت پر ایمان، پچھلی سابقہ کتب پر ایمان، آخرت پر ایمان رکھنے والے۔ آپ دیکھیں یہاں ما انزل من قبلک آیا ہے، بعدک نہیں آیا، دلیل ہے ختم نبوت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والی کتابوں کے صحیح حصے پہ تو ایمان ہے، بعد میں کوئی آنی نہیں تھی کتاب، اس کا تذکرہ بھی نہیں، یعنی متقی خاتم النبیین کے عقیدے کا حامل ہوتا ہے، اور انجام کیا ہے؟ اولئک ھم المفلحون۔ کیسے؟ اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون، ہدایت اور مکمل کامیابی حاصل کرنے والے۔ یہ ہے جی ان اے نٹ شیل متقی، اس میں کچھ بھی کٹ نہیں سکتا، کوئی پک اینڈ چوز نہیں آپ کر سکتے۔ تو اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو یہ لیسٹ منیمم ریکوائرمنٹس ہیں، یؤمنون بالغیب سے لے کر آخرت پر ایمان تک کی۔ اس کے بعد دوسرا گروہ آیت نمبر 6 اور 7 میں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سٹبن، ضدی، کفر کے کئی شیڈ ہیں، جیسے بلیک سے گرے کے شیڈز گزرتے ہوئے وائٹ پہ آتا ہے نا، کفر کے بہت سارے درجے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ اس کو ان ڈیپتھ پڑھیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا، لیکن ابھی سمجھ لیں کہ کفر کہتے ہیں کسی چیز کو چھپانا اور ڈھانپنا، اور شریعت میں کیا ہے؟ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو شریعت آئی اس کا انکار کرنا۔ کافر ایسا شخص جو دعوت پہنچ جانے کے بعد بھی ایمان نہ لائے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جس تک پیغام ہی نہیں پہنچا آپ اس کو کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آج ہم مسلمانوں کی لا علمی اور اپنے منصب سے دوری نے کئی لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کل دلوا دینا ہے۔ جس تک پیغام پہنچ گیا پھر نہ مانا، پھر وہ کافر ہوگا۔ اور آپ دیکھیے کہ یہاں لفظ کیا انذرتہم، انذار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب تھا نذیرم و بشیرہ، ٹھیک ہے؟ تو انذار کہتے ہیں ایسی خبر جس سے خوف پیدا ہو، ایسا ڈرانا جو شفقت اور رحمت پر مبنی ہو، یعنی محبت سے ڈراؤ، وارن کرو، غصہ نہ کرو، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو۔ آج ہم جب اپنے بچوں کو کچھ کہنے لگتے ہیں تو ہم بعض دفعہ بڑے سٹبن ہو جاتے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پہ اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یعنی مستقل جب آپ کسی چیز کو استعمال نہیں کرتے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں if you will not use it you will lose it۔ کفر کی وجہ سے دل پہ مہر لگی، کفر سے، اناد سے، انبیاء کرام کو جھٹلاتے تھے، مسلسل گناہ کرنے سے دل پہ مہر لگتی ہے، خواہش پرستی سے دل پہ مہر لگتی ہے، سستی، غفلت اور اعراض سے مہر لگ جاتی ہے، اور فرائض سے پیچھے رہنے سے۔ اسی لیے کہا کہ جو مستقل 3 جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ تو آپ کے میرے لیے بھی اس میں ایک وارننگ ہے۔ ہیں تو ہم مسلمان، لیکن کہیں سستی یا غفلت کی وجہ سے دین سے دور نہ ہو جائیں۔ تو یہ تھا دوسرا گروہ۔ آپ دیکھیں صرف 2 آیات ہیں۔ اس کے بعد ہے جو لمبی کیٹیگری، یعنی ایک بڑی کیٹیگری آیت 8 سے 16 تک، منافقانہ کردار اور صفات۔ ادھر لفظ نفاق نہیں آیا، وہ آگے پوری صورت ہے، صورت منافقون بھی ہے، لیکن یہ قول و فعل کے تضاد والے۔ نام کے مسلمان، کام کے مسلمان نہیں ہیں، جنہوں نے اسلام کی کھال پہنی ہوئی ہے لیکن عمل اسلام والے نہیں۔ ان کی صفات ان آیات میں سے اگر ڈھونڈے تو یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی ظاہری گمان کا اظہار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے گا، لیکن اللہ کو یہ دھوکہ دے نہیں سکتے۔ پھر والذین آمنوا، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلم ثابت کرتے ہیں، مسلم بینیفٹس لینا چاہتے ہیں فائدوں کے لیے۔ اصل کے وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، دھوکہ دینے والا خود کو دھوکہ دیتا ہے، یعنی نہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ نبی کو دھوکہ دے سکتا ہے،
تو یہ کوشش تو کرتے ہیں لیکن یہ کامیاب نہیں. اور پھر دیکھیے فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے. کس چیز کی بیماری ہے؟ لکھیے منافق کو کس چیز کی بیماری ہوتی ہے؟ شک کی بیماری، نفاق کی بیماری، بے یقینی کی بیماری، دنیا کی محبت کی بیماری ہے. اب سوال یہ ہے کہ دل کو بیمار کرنے والے اعمال کون سے ہوتے ہیں؟ دل کو بیمار کرنے والے اعمال کون سے ہیں؟ ایمان کے بعد کفر پہ چلنا، اللہ کے ذکر سے روگردانی کرنا، اللہ کی آیات سے اعراض کرنا، غفلت پرستی ہے، جھوٹ بولنا. اگر یہ سارا کچھ ایک مسلمان بھی کرتا ہے نا تو وہ بے عمل مسلمان ہے. تو کیا پتہ چلا کہ ایسے کاموں کو اپنی زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے جو ہمیں بیمار کر دے. دنیا میں دل کی بیماری ہو جائے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ روحانی طور پہ دل کی بیماری ہوگی تو ایمان کے لالے پڑیں گے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ منافقین کی جو دو صفات اور ہمیں ان آیات میں ملتی ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، یعنی بگاڑ کا نام اصلاح رکھتے ہیں، زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور بگاڑ کو اصلاح قرار دیتے ہیں. آج بھی دیکھیے لوگ کتنا فکشن پڑھتے دیکھتے سنتے اور پھر کیا کہتے ہیں بڑی اصلاحی فلم تھی، اس ناول سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. اسی طرح سے کچھ اور کام کرتے ہیں، یعنی دنیا میں اللہ کی مرضی سے جینے کو بعض دفعہ وہ بگاڑ کہتے ہیں اور نافرمانیوں کے ساتھ جینے کو کہتے ہیں سب کو خوش رکھو، دین بھی رکھو دنیا بھی رکھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جب کبھی دعوت دی جاتی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور تم بھی ویسا ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لائے کون لوگ. یہاں الناس سے مراد صحابہ کرام ہے، سچے مومن، مہاجرین یا انصار. یعنی دل کے نفاق کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ جب ان کو صحابہ کے طرز زندگی کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے کیا بات ہے، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ویسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے. مسلمانوں میں آتے ہیں تو بڑا اچھا مسلمانوں کے ساتھ کردار ادا کرتے ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب کبھی اپنے سرداروں کی طرف جاتے ہیں یعنی لائک مائنڈڈ لوگ، غلط کاموں کے نمائندے، تو کیا کہتے ہیں اِنَّمَا مَعَکُمْ. اب یہ کون ہیں ان کے شیاطین؟ منافقین، سرکش لوگ، ان کے سردار، ان کے ان لیڈز، بڑے لوگ جن سے یہ امپریسڈ ہیں، ہر ایک وہ جس سے یہ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کو ایک سزا دیتا ہوں، اور وہ کیا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، میں ان کو ان کی سرکشی میں بہکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انتقام ہے. نَوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، بندہ جدھر جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ادھر ہی بھیج دیتا ہے. اور طغیان سے مراد جہاں کفر، گمراہی، سرکشی، تکبر، حد سے بڑھنا. ایک ہوتا ہے امیون، آنکھوں کا اندھا، بلائنڈ، اور ایک ہوتا ہے امہن جو یہاں ہے، دل کا اندھا. ان کو اچھے اور برے کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ تو ہدایت کے بدلے گمراہی کے سوداگر ہیں. آپ دیکھیں اصلی نوٹ دے کر نقلی نوٹ خرید لائے بچہ تو بیکار ہوا نا. آج بھی بہت سارے لوگ جن کو اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت دینی تھی وہ نافرمانیوں کے ذریعے ذلت پا رہے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ ایسے لوگ فائدے کی بجائے نقصان پا رہے ہیں، اصلی سونا بیچ کر نقلی چیزیں خرید رہے ہیں. اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیے تو اگلی آیات میں دو مثالیں ہیں. آیت نمبر 17 سے 20 میں دو مثالیں ہیں نفاق کے دو مختلف درجوں کو بیان کرنے کے لیے، یعنی کفار اور منافقین کے لیے تماثیل ہے. پہلی مثال کیا ہے؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. ان کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جس نے ماحول کو روشن کیا اور جب چاروں طرف روشنی ہو گئی اللہ ان کی روشنی لے گیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، آپ دیکھ ہی نہیں پاتے. یہ ہے جی اعتقادی منافق. اعتقادی کے جس کا دل ہی اسلام کے ساتھ نہیں ہے. کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کیا، کوئی بینیفٹ لینے کے لیے، کسی ملک کا ویزا لینے کے لیے، کہیں لیگل ہونے کے لیے. منافقین کا مسلمان ہونے کے بعد شرک اور کفر میں واپس پلٹنا، ایمان کی لذت اور حلاوت چھن جائے گی، کفر، جہالت اور نافرمانی کے اندھیروں میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. علم، ایمان اور استقامت کا نور ان سے چھینتا ہے. یعنی اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو. اور ایسے لوگوں کی کیفیت کے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں اور یہ نہیں پلٹیں گے. کس بات سے اندھے؟ حق بات سننے سے،
بہرے، حق بولنے سے گونگے اور حق دیکھنے سے اندھے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب تک دل میں اسلام اور اللہ رسول کی محبت نہ ہو وہ کلمہ فائدہ نہیں دیتا۔ اگلی مثال جو ہے آیت 19 میں ہے، او کصیب من السماء، آسمان سے زور کی بارش ہوئی جس میں اندھیرے بھی ہیں، جس میں کڑک بھی ہے، بجلی بھی چمکتی ہے۔ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کڑک کے ڈر سے، کیونکہ ان کو موت کا ڈر ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو دل سے تو اسلام کے ساتھ ہے لیکن عملی طور پہ منافق ہے، بظاہر مسلمان ہے لیکن ایمان کی کمزوری ہے، سست ہیں، لتھارجک ہے، آرام پسند ہیں، سہل پسند ہیں، تکلیفوں میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ آج کی امت مسلمہ میں اکثریت ان لوگوں کی ہے۔ الحمدللہ اللہ سے پیار ہے، الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مرنے کے بعد جنت جہنم کا اعتبار ہے، لیکن عملی طور پہ سستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے بغیر کسی رکاوٹ کے پورا کر دیتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ یہاں تک سورۃ البقرہ کا وہ حصہ پورا ہوا جس میں ہدایت کے 3 گروہ متقین، کفار اور منافقین تھے۔ اس کے بعد اب اگلا جو رکوع شروع ہوگا آیت نمبر 21 سے آنورڈ 25 تک دیکھیے تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، پہلی دفعہ انسانیت کو پکارا رب نے اور حکم کیا دیا، عبادت کرو، اعبدو۔ آپ کی میری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ایاک نعبد میں گزر چکی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ ذاریات سب کو یاد ہوتی ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ قرآن سب کا ہے، رب کا پیغام انسانیت کے نام، اٹس ناٹ مسلم بک اونلی، سب کو کہا تم میرے بندے بن جاؤ۔ مقصد تخلیق بینگ اے ہیومن کیا ہے؟ کہ اللہ کے بندے بن جاؤ۔ پھر اللہ نے پورے یعنی اس ایک رکوع میں پورے مکی قرآن کا خلاصہ ہے۔ ہم نے بھی بات کی نا کہ سورۃ بقرہ مدنی صورتوں میں پہلی صورت ہے، تو یہ رکوع جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں اس میں پورے مکی قرآن جو 2/3 ہے تقریباً، یعنی 20 سپاروں کا خلاصہ ہے۔ توحید، رسالہ، قرآن، جنت اور جہنم، اور ان چیزوں کو نہ ماننے والوں کو فاسقین کہا جا رہا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ آیت 21 سے 25 کے بیچ میں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ کی کائنات میں جو چیزیں ان پہ غور کرایا جا رہا ہے کہ اللہ نے زمین کو انسان کے لیے مطیع اور فرما بردار بنا دیا، بغیر ستونوں کے آسمان بلند کیا، بارش اللہ کی رحمت ہے، پھر اناج، پھل، کھجوریں، میوے، کھیتیاں اور اگائیں۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو کہا کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر اس کے پارٹنرز نہ بناؤ، ند نہ بناؤ، ایسوسیٹ نہ کرو کسی کو۔ دنیا میں عموماً لوگوں نے شرک کیا بھی کچھ ایسی ہی چیزوں میں ہے جس میں الوہیت کے جذبے اللہ کے سوا دوسروں کو دے دیے۔ پھر اس کے بعد دوسرا حصہ اس رکوع میں کیا ہے؟ نزلنا علی عبدینا، یہ ہے جی رسالت۔ پہلے اللہ کی بات تھی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ ہی نزول قرآن، یعنی عبد سے مراد یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی صفت عبودیت کا بیان ہے اور آپ کی خوبی ہے۔ قرآن میں جہاں بھی آپ کی کوئی بات فضیلت کے ساتھ کی گئی، عبد کہا گیا آپ کو، اور ساتھ ہی قرآن کی دعوت دے کر لوگوں کو چیلنج کیا وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کیا کرو؟ اپنے شریکوں کو بلا لو، یعنی اللہ نے تمہیں چیلنج کیا ہے۔ یہ پہلا چیلنج ہے، قرآن پاک میں 4 جگہ چیلنج کیا ہوا ہے کہ جاؤ پھر اس قرآن جیسا ہی قرآن بنا لو۔ اکیلے نہیں کر سکتے، سارے عابد اور سارے معبود مل جائیں اور اس قرآن جیسی ایک آیت لے آؤ۔ مکہ والے اس بات پہ بہت سٹبن تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کون بتاتا ہے باتیں۔ اللہ کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی وہ قرآن جس وقت آپ اور میں پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ نہیں مانتے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر آخرت میں جہنم سے ڈرا دیا گیا آیت 24 میں، اور اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، کافروں کے لیے تیار کی گئی تھی اور آج بھی موجود ہے۔ اُعِدَّتْ ماضی کا صیغہ ہے۔ کیا پتہ چلا کہ جہنم مسلمانوں کے لیے نہیں تھی بنی۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ کو خود ہی شوق آ جائے۔ جنت کی خوشخبریاں کدھر آئیں؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے لیے ہے۔ کون ہے عامل الصالحات کرنے والے؟ دیکھیے ایمان تو سب کو سمجھ آتا ہے، عمل صالح کیا ہے؟ نمبر 1
خالص اللہ کے لیے ہو، للہیت، اخلاص، نیت اچھی ہو، اور دوسرا سنت کے مطابق ہو۔ آپ کا میرا ہر عمل قیامت کے دن ان 2 کرائٹیرین پہ پورا اترے گا۔ جنت کی خوبیوں میں ایک خوبی کیا تھی؟ وہ اتوبی ہی متشابہہ، دنیا اور جنت کی چیزوں میں صرف ناموں کی مشابہت ہے، سملر ہوں گی لیکن ان کا ٹیسٹ اور باقی چیزیں مختلف ہوں گی۔ یعنی جنت میں آپ کو بہت سارے فروٹس ملیں گے، کوئی ڈر نہیں، جتنا مرضی کھائیں، کوئی شوگر نہیں ہوگی، کوئی اوور ویٹ نہیں ہوں گے۔ پھر جنت کی ایک اور نعمت پاک جوڑے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، زوج کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، انگلش میں اس کو اسپاؤس کہیں گے۔ پاکیزگی کیسی ہوگی ان جوڑوں میں؟ ہر قسم کی پاکیزگی۔ ان مردوں کا اخلاق بہت اچھا ہوگا، گالیاں نہیں دیں گے، زبان بڑی پاک ہوگی، نظریں پاک ہوں گی، وہ بیویاں اپنا حسن دوسروں کو نہیں دکھائیں گی۔ اور یہ جنت کا پیکج کب تک ہے؟ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آپ بتائیے کیا یہ اچھا ہے کہ وہ اچھا ہے؟ اللہ نے آپ کو مجھے اس چندن کی دنیا میں کچھ عمل کرنے کے بدلے اگر ہمیشہ کی جنت دے دی تو کیا یہ ہمارے لیے خوبی کی بات نہیں ہے؟ اس کے برعکس چوتھا گروہ ہدایت کے اعتبار سے آیت 26:7 میں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، مچھر کی مثال دے دی، کیونکہ مچھر بھی اللہ کی مخلوق ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز۔ اور یہاں مچھر کی مثال کیوں آئی ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی وقت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 2320 کہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ مچھر کا سا کام کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ فاسقین ہیں۔ اسی لیے پھر آگے 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرما کے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، مومن مثالوں میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہر چیز کو حق جانتے ہیں۔ اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اعتراض کرتے ہیں کچھ لوگ، اللہ نے قرآن میں مچھر کی بات کیوں کی، مکھی کی کیوں کی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ کی حدوں سے باہر نکلنے والے فاسق ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہم ہدایت کے اعتبار سے انسانیت کے 4 گروہوں کو برا کر رہے ہیں۔ لفظ فاسق آپ نے بھی بہت سنا ہوگا، کون ہوتے ہیں فاسق؟ پہلے منافق سنا، فاسق، منافق اوپر سے اچھا بنتا ہے، اندر سے برا ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس فاسق کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ، سب سے پہلے وہ لا الہ الا اللہ کا جو عہد کیا ہوتا ہے اس کو توڑتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے تقاضے نہیں پورے کرتے، اور ان کا انجام کیا ہے؟ اولئک ھم الخاسرون، یہ خسارے میں، نقصان میں، ہلاکت میں ہیں۔ تو یہاں تک اگر آج ہم اپنے سارے سیشن کو پائل اپ کریں، میں چند جملوں میں خلاصہ کر دیتی ہوں۔ سورۃ فاتحہ میں ہم نے ہدایت کی دعا مانگی، اللہ نے اس کے جواب میں ذالک الکتاب لا ریب قرآن کھول دیا، پہلے متقین، پھر کفار، پھر منافقین، اور اس آیت میں فاسقین کا تعارف کروا کے آپ کو مجھے کھلی اجازت دے دی کہ اب تم چوز کر لو کہ تم نے اس میں سے کس میں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار بھی رہے گا، آپ لوگ لکھ کے بھی دے سکتے ہیں تاکہ اگر کوئی چیز آپ کے مشوروں کے مطابق بہتر کی جا سکے تو انشاءاللہ اس کو دیکھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب